اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا سے اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہ انمول زندگی عطا فرمائی اور پھر اس میں رہنے سہنے کھانے پینے کی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ زندگی کے یہ لمحات کتنے قیمتی ہیں، ہم اور آپ نے کبھی اس کا اندازہ نہیں لگایا۔ کیا فرصت، صحت، تندرستی اور جوانی کے یہ تیزی سے گزرتے ہوئے لمحات اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کا جائزہ لیں، اس کا گوشوارہ بنائیں، محاسبہ کریں؟ کیا ہماری یہ انمول زندگی اس دکان سے بھی گئی گزری ہو گئی ہے کہ جس دکان کا تو ہم روزانہ محاسبہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، حساب کرتے ہیں کہ کہیں اس دکان سے گھاٹے کا سودا تو نہیں ہو رہا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، یاد رکھیے جب قیامت کا دن ہوگا جس میں ہر چھوٹا بڑا، مرد عورت، عالم جاہل، امیر غریب، بادشاہ رعایا سب یکجا ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے انہیں حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کے بارے میں ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہے اور کتنے احسانات ہیں، اس کا ہم اور آپ نے کبھی اندازہ نہیں لگایا۔ یہ آنکھ ہی کو لے لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ کتنا بڑا حسین تحفہ اور انعام ہے۔ یہ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھئے جس کی بینائی نہیں ہے۔ انسان کو نعمتوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جائے یا وہ نعمت ضائع ہو جائے، اس وقت انسان کو نعمتوں کی قدر اور پہچان ہوتی ہے۔ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ یہ دنیا کے کسی فیکٹری، دنیا کے کسی کارخانے یا بازاروں میں یا مارکیٹوں میں نہیں بنتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہمیں کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ قیامت کا دن متعین ہے، ایک دن ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے اپنے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔
یاد کیجئے اس وقت کو جب قیامت کا منظر ہوگا، ہر ایک شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا اور ہر ایک شخص قسم پرسی کا شکار ہوگا۔ وہاں ہر ایک کو بس اپنی ہی فکر ہوگی۔ جب تک انسان 3 مرحلوں سے نہ گزر جائے، اور یاد رکھیے 3 مرحلے ایسے ہیں جس سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہوگا۔ ان 3 مرحلوں سے گزرے بنا چارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو نامہ اعمال کا ہوگا کہ قیامت کے دن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اور اس ہوا کے چلتے ہی جتنے لوگ ہوں گے اولین آخرین، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب ختم ہوگی، سب لوگ جمع ہوں گے میدان محشر میں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ہوا چلے گی اور سب کے نامہ اعمال، سب کا رزلٹ ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ انسان جب اپنے رزلٹ کو دیکھے گا، اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، تو حیرت اور تعجب سے کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، کہ ہائے میرے نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، اس میں تو تمام باتیں لکھ دی گئی ہے، کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اور کوئی بھی بات چھوڑا نہیں گیا ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بات کو اس نامہ اعمال کے اندر، اس کتاب کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ اور فرمایا آقا نامدار، مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خوش نصیب ہوں گے قیامت کے دن وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہ رہے گی، وہ خوشی کے مارے اچھلتا ہوا کودتا ہوا لوگوں کے سامنے جائے گا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ اجی یہ میرا نامہ اعمال ہے، اسے دیکھو، اسے پڑھ کر تو دیکھو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، اور میں کامیاب اس لیے ہوا کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ کے یہاں حساب دینا ہوگا، اس لیے ہم نے اس کی تیاری دنیا ہی کے اندر کر لی تھی، اس لیے میں کامیاب ہوا۔ پھر وہ جنت کے بالا خانوں پر ہوگا، حور و ملائک اور غلمان اسے خوش آمدید اور خوش آمدید کہہ رہے ہوں گے، السلام السلام، مرحبا مرحبا کی چاروں طرف سے صدائیں آ رہی ہوں گی، اور فرشتے ان سے کہیں گے کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، کھاؤ پیو جنت کی نعمتوں میں سے، من چاہا کھاؤ من چاہا پیو، یہ اس چیز کا بدلہ ہے، یہ اس چیز کا صلہ ہے جو تم نے نیک اعمال دنیا کے اندر کیے۔ دوسرے وہ شخص ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے بائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، قرآن اس کے بارے میں بھی کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ شخص واہی اور تباہی مچاتا پھرے گا، چیختا اور چلاتا پھرے گا اور لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ کاش کہ میں اللہ کے حضور پیش ہی نہیں ہوا ہوتا، کاش کہ میرا حساب ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے پکڑو، جکڑ دو، باندھو اسے اور اوندھے منہ جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جہنم سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین گرامی،
پہلا یہ مرحلہ ہوگا جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہوگا، اور دوسرا مرحلہ اس وقت پیش آئے گا جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک کو اس مرحلے سے گزرنا ہوگا قیامت کے دن۔ دوسرا مرحلہ ہوگا پل صراط کا۔ پل صراط ایک پل کا نام ہے جو جہنم کے اوپر سے ہے، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، جس کی مسافت 500 برس کی ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا وہاں۔ کامیاب ہوں گے وہ لوگ اس راستے پر چلنے میں، اس پل کو پار کرنے میں وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے اس کی تیاری اس دنیا ہی کے اندر کر لی ہو، اور اپنی زندگیوں کا حساب لگا کر، اپنے گناہوں کا حساب لگا کر راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑایا ہوگا، اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوگا، اور اللہ کی رضامندی سے اس دنیا کے اندر زندگی گزاری ہوگی۔ ان کا حال تو یہ ہوگا پل صراط کے موقع پر، قرآن کہتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ آپ دیکھیں گے اس دن بہت سے لوگوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔ یہ نور کس چیز کا ہوگا؟ یہ نور ایمان کا نور ہوگا، تلاوت قرآن کا نور ہوگا، اسلام کا نور ہوگا، ذکر اللہ کا نور ہوگا، حج کا نور ہوگا، روزے کا نور ہوگا، زکوٰۃ اور صدقات کا نور ہوگا، اور دوسرے اعمال صالحہ کے نور ہوں گے۔ وہ اپنی نور کی روشنی میں، اپنے نور کی روشنی کی وجہ سے وہ پل صراط کے راستے کو آسانی سے پار کر لے گا۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن کہیں گے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قال ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس دن منافقین مومن مرد اور مومن عورتوں سے یہ کہیں گے، منافق مرد اور عورت، کہ اے مسلمانوں تمہارے پاس تو نور ہے، ہمارے پاس نور نہیں ہے، اس لیے تم اپنے ساتھ ہمیں بھی رکھ لو تاکہ تمہارے نور کی روشنی میں، تمہاری اجالے کی روشنی میں ہم بھی اس راستے کو آسانی سے پار کر لیں۔ قال ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ اس دن مومن مرد اور مومن عورتیں کافروں سے، منافقین سے کہیں گے جاؤ، لوٹ جاؤ، دنیا کے اندر جاؤ، یہ نور تو تمہیں وہی حاصل کرنا چاہیے، ہم نے یہ نور دنیا ہی کے اندر حاصل کی تھی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہوگا پل صراط کا، جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، اور یا تو وہ اس راستے کو پار کرے گا پل صراط کو، یا اسی پر اٹک کر جہنم میں گر جائے گا۔ تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، وہ ہے اعمال نامے۔ اعمال نامے، میزان عدل جب قائم ہوگا، انسان کے اعمالوں کو تولا جائے گا ترازو پر، ایک طرف برائیوں کو رکھا جائے گا، دوسری طرف اچھائیوں کو رکھا جائے گا، ایک طرف بدی کو رکھا جائے گا، دوسری طرف انسان کے اعمال صالحہ کو رکھے جائیں گے۔ اس وقت، اس دن کامیاب ہوگا وہ شخص جن کے نیک عمل کا پلہ جھک جائے گا میزان عدل میں، وہ شخص کامیاب ہوگا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن میزان عدل پر وہ شخص جس کے نیکیوں کا پلہ جھک جائے گا، اور ناکام ہوں گے وہ شخص وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کہ وہ شخص ناکام ہو جائے گا، خسارے میں ہوگا، وہی تباہی مچاتا پھرے گا جس کی نیکیوں کا پلہ میزان عدل میں ہلکا ہو جائے گا، وہ شخص ناکام ہوگا۔ اس لیے اس دن کی تیاری ہمیں آج ہی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس صحت ہے، علم ہے،
تندرستی ہے، آج موقع ہے، آج ہم جو چاہیں، جو عمل چاہیں کر سکتے ہیں، اس لیے اس کی تیاری ہمیں آج ہی سے کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے وزن کا پلہ، نیکیوں کا پلہ قیامت کے دن میزان عدل پر بھاری پڑ جائے اور جھک جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئے، حسن خلقی سے پیش آئے، تند خوئی سے پرہیز کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ان تین دور سے گزرنے کے بعد، اس کے بعد ہی کوئی کسی کے بارے میں سوچے گا، چاہے وہ انبیاء ہو یا رسول ہوں، چاہے وہ علماء ہو یا صلحاء ہو، ان تین دور سے گزرنے کے بعد اللہ رب العزت انبیاء کرام علیہم السلام کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنی امت کے بارے میں سفارش کرے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی، اس کے بعد دوسرے انبیاء کو اجازت ملے گی کہ وہ بھی اپنی اپنی امتوں کے بارے میں سفارش کرے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس امت کے علماء اور شہداء کو اجازت دیں گے کہ آپ بھی اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں، جو آپ سے محبت رکھتے تھے، ان کے بارے میں آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ دیکھیے یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے علماء کا رکھا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ پرہیزگار یہ علماء ہیں۔ اور ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طرح ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی عام بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں، اور اگر کسی عالم سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کر دیتے ہیں۔ یہ مقام اس امت کے علماء کا ہے، اس لیے علماء کی قدردانی بھی ہمیں کرنی چاہیے اگر فکر آخرت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اس لیے کہ علماء صرف اس دنیا ہی کے اندر رہنمائی نہیں کرتے، قیامت کے دن بھی رہنمائی کریں گے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ رب العزت ان سے کہیں گے بتاؤ کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں نہیں عنایت کی گئی؟ جنتی کہیں گے اے اللہ رب العزت ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی، کیا یہ کم ہے کہ آپ نے جہنم سے نکال کر ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، اور بے شمار نعمتیں آپ نے ہم پر برسائی؟ تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ نہیں، ایک نعمت اور باقی ہے، اور یہ تمام نعمتوں سے افضل ہے اور برتر ہے، وہ نعمت ابھی تمہیں عطا نہیں کی گئی ہے، حالانکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے تو وہ نعمت میں عطا کروں گا۔ جنتی حیران ہوں گے وہ کون سی نعمت ہوگی؟ اللہ رب العزت عرض کریں گے کہ جاؤ اپنے علماء کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو کہ وہ کون سی نعمت ہوگی۔ جنتی اپنے اپنے حلقے کے علماء کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے تو علماء وہاں بھی رہنمائی کریں گے اور کہیں گے کہ وہ نعمت ہے اللہ کا دیدار، اللہ کا دیدار ابھی باقی ہے۔ تو علماء کے سامنے انسان کو ادب سے بات کرنی چاہیے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ تو بہت اچھا ہے، یہاں علماء نواز ہیں، علماء کی سب قدر کرتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اگر دو باتیں معلوم ہو گئی تو وہ علماء ہی کو پڑھانے لگتے ہیں۔ ایک حدیث معلوم چل گیا تو وہ اپنے آپ کو محدث، مفکر اور محدث سمجھنے لگتے ہیں، تفسیر قرآن علماء ہی کو سمجھانے لگتے ہیں۔ جنہیں استنجا اور غسل کا طریقہ نہیں معلوم وہ علماء کو مشورہ دیتے ہیں، علماء پر مشورہ نہیں حکم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کیا آپ نے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علماء کی توہین نہیں، یہ رسول اللہ کی توہین ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے
کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے گویا کہ مجھ سے مصافحہ کیا۔ اور یہ علماء جو ہوتے ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو علماء تھے انہوں نے اس وراثت میں خیانت کی اور دین کو بگاڑ کر رکھ دیا، لیکن اس امت کے علماء پر آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس دین کو آپ تک صحیح سالم پہنچایا، اسی طرح پہنچایا جس طرح 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا، اور اس میں دین میں بگاڑ پیدا نہیں کیا۔ اس لیے ہمیں فکر آخرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، آخر سب کو مرنا ہے۔ انسان کے مرتے ہی بدن کے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور اس کے آنکھوں کا چشمہ کھول لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھوں کی گھڑی بھی اتار لی جاتی ہے۔ وہ دوست و احباب جن پر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، یہ کہاں تک کام آنے والے ہیں؟ یہ صرف اس قبر کے گڈھے تک کے ساتھی ہیں۔ انسان اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے اعزاء اور اقارب کے لیے قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ صرف قبر کے اندر دفنا دیں گے اور وہاں سے آ جائیں گے واپس۔ قبر کے آگے کام آنے والے نہیں ہیں یہ دوست و احباب، اس کی تیاری ہمیں خود کرنی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، چونکہ وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء کی، صلحاء کی، بزرگان دین کی، حفاظ کرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت